السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ آپ پر رحمت فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیشہ آپ کو خوش آباد رکھے، اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، آمین۔ خود کی حضرت سلیمان کے دربار میں غیر حاضری۔ آپ نبی اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے، ہواؤں پر آپ کا قابو تھا۔ آپ کا تخت ہوا میں اڑتا، صبح و شام مختلف سمتوں میں ایک ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیتا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ جب آپ کا دربار لگتا، آپ کے تابع ساری مخلوق کے نمائندے آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے اور اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے۔ ایک دن دربار لگا، تمام جن و انس سب چند پرند اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ہدہد ان میں سے غیر حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، آج ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، ہدہد بھی حاضر ہو گیا تھا۔ آپ کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا، میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا، جہاں کی حکومت ایک ملکہ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے ملکہ کو سب کچھ دے رکھا تھا۔ ملکہ کا تخت بہت قیمتی، بہت شاندار ہے، لیکن شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا ہے اور وہ خدا واحد کی بجائے سورج کی پرستش کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر جا پہنچا، ملکہ کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی، سر بلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور تم میرے پاس خلا کی فرما بردار بن کر آؤ۔ جی ہاں، جانوروں کی بولیاں سمجھتے اور جنوں پر حکومت کرنے والے یہ نبی کوئی اور نہیں، حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ جب ملکہ بلقیس نے آپ کی جانب پوچھ لیا، آپ کے ایک جن نے ایک دن میں ملکہ کا تخت حاضر کرنے کا جواب دیا، لیکن آج کے دربار میں موجود ایک وزیر نے پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا۔ جس ملکہ کو ہدہد نے شرک میں ڈوبا ہوا دیکھا تھا، یہ یمن کی قوم سبا کی ملکہ بلقیس تھی، جس نے آپ کا پیغمبرانہ جلال دیکھ کر اسلام قبول کر لیا۔ ہدہد کے اس واقعے پر غور کریں تو سوال اٹھتا ہے، آخر ایک معمولی سے پرندے کو ہدہد کی کیا حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قیامت تک قرآن مجید میں صرف زندہ ہی نہیں کیا بلکہ امت مسلمہ کے لیے ثواب کا باعث بنا دیا۔ سوال کے جواب میں مفسرین لکھتے ہیں، اول تو یہ ہدہد سچا تھا۔ ہدہد نے دراصل گمراہی میں پڑا دیکھ کر ملکہ بلقیس کو اور اس کی قوم سبا کی خیر خواہی چاہی۔ اپنی جان پر کھیل کر خبر اللہ کے نبی پر پہنچانے کا بیڑا اٹھایا۔ یوں پروردگار عالم کو ہدہد کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی ہر ادا کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا۔ ایک ہدہد ہی کیا، قرآن مجید نے تو کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شرک میں مبتلا جس قوم نے بیماری سے غن محسوس کرتے ہوئے اسے اٹھا کر شہر سے باہر پھینک دیا، لیکن اس نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر در در، گھر گھر، گلی گلی، کوچا کوچا اور شہر کے ہر نکڑ پر وحدہ لا شریک لہ کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ ہدہد اور جزمی شخص کے واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی قوم کو مشکلات میں گھرا دیکھے اور اپنی اجازت بساط کے مطابق اٹھ کھڑا ہو تو اس کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات اور پرندے بھی اللہ کے نزدیک محبوب ٹھہرے ہیں۔ ان دونوں واقعات کے پیش نظر ہم اپنا اور اپنی قوم کا جائزہ لیں تو بڑی افسوسناک، دردناک صورتحال نظر آتی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا شعبہ نہیں کرپشن سے بچا، مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ معاشرتی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں کچھ بیماریاں بے پردہ ہیں تو کچھ بیماریاں پس پردہ ہیں۔
مثال کے طور پر یہاں چور بازاری عام ہے، یہاں جناز سے لے کر استعمال کی عام چیزوں پر ملاوٹ اور 2 نمبری کا چرچا ہے۔ یہاں پورا ناپ تول نہیں کیا جاتا، یہاں حرام کمائی جسم میں رچ بس گئی ہے۔ یہاں مسلسل جانوروں کے گوشت کے نام پر کتا اور گدھے کے گوشت فراہم کیا جاتا ہے۔ یہاں استاد کلاس روم میں پڑھانے کی بجائے ٹیوشن اکیڈمی میں آنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہاں ڈاکٹر سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرنے کی بجائے اپنے اپنے پرائیویٹ کلینک کی راہ دکھاتے ہیں۔ اولاد کے لیے بہترین وظیفہ، خاص طور پر یہ بیوی پڑھے۔ بعد نماز عشاء 40 دن تک سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ، یا مصور یا اللہ 336 مرتبہ، آیت الکرسی 11 مرتبہ، دودھ پر دم کرے۔ اس کے بعد صرف اولاد کے لیے دعا مانگے۔ دودھ میاں بیوی دونوں پی لیں، اللہ تعالیٰ نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔